لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات.
خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس محرم زندہ رکھا اور اس محرم ہمیں توفیق دی 12ویں سرکار کو پرسہ دینے کے لیے فرش عزا پہ آ جائیں۔ اور سب سے بڑی نعمت یہی ہے جو اللہ نے ہمیں زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے معصوم ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ 14 معصومین معصوم ہیں، 1,01,24,000 انبیاء بھی معصوم ہیں۔ دونوں معصوم ہوئے تو فرق کیا رہا؟ یاد رکھیے، جیسے لائٹ میں لیول ہوتا ہے، ایک شمع کی روشنی ہے تو ایک سورج کی روشنی ہے، دونوں کو روشنی کہا جاتا ہے، مگر کہاں شمع کی روشنی اور کہاں سورج کی روشنی؟ دونوں معصوم ہیں، 14 معصومین بھی معصوم ہیں، 1,01,24,000 انبیاء بھی معصوم ہیں۔ فرق کیا ہے ان کی عصمت میں؟ ان کی عصمت میں فرق یہ ہے کہ 14 معصومین وہی کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے، اور 14 معصومین نہیں بلکہ انبیاء وہی کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے۔ انبیاء خطا نہیں کرتے ہیں، انبیاء ترک اولا ان سے ہو جاتا ہے۔ 14 معصومین کی زندگی میں آپ کو ترک اولا نہیں ملے گا، مگر انبیاء کی اکثر زندگیوں میں آپ کو ترک اولا ملے گا، جو خطا نہیں ہے، مسٹیک نہیں ہے، مگر وہ چیز ان کی شان کے خلاف تھی، اس کو کہا جاتا ہے ترک اولا۔ تو فرق کیا رہا ان کی عصمت میں اور ان کی عصمت میں؟ انبیاء وہی کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے، اور 14 معصومین جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے انبیاء کی عصمت اور 14 معصومین کی عصمت میں۔ کبھی کبھار اللہ نے یہ مقام کسی نبی کو دیا، حضرت یوسف ہیں، قید خانے میں ہیں، لوگ آ گئے ان سے تعبیر خواب پوچھنے کے لیے، اے نبی خدا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس شخص کو تعبیر بتائی، تمہیں رہائی مل جائے گی اور تو آزاد ہو جائے گا اور تو بادشاہ کے بہت قریب بن جائے گا، اس کو شربت بنا کے پلائے گا۔ یہ بہت خوش ہوا کہ مجھے آزادی کی خبر مل گئی، مگر اس کے مقابلے میں ایک گستاخ تھا، اس نے کہا میں بھی تھوڑا مذاق کر دوں، تھوڑی کامیڈی کر دوں، تو اس نے بھی ویسے ہی کوئی خواب بتایا۔ حضرت یوسف نے کہا تم کو تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس نے پلٹ کے کہا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا تھا، ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب تو وہی ہوگا جو ہم نے کہہ دیا ہے، اب وہی ہوگا جو ہم نے کہہ دیا ہے۔ عزیزان محترم، عید کی رات ہے، حسن اور حسین اماں کے پاس آئے، اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ بچوں نے عید کی تیاری کر دی ہے۔ پاک بی بی سیدہ نے کیا کہا؟ پاک بی بی سیدہ نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بس سیدہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ایک مرتبہ خدا نے جبریل سے کہا اے جبریل جنت کا لباس لے کر جاؤ در سیدہ پہ اور دستک دو، اگر کوئی تم سے پوچھے کون ہے، یہ نہ کہنا کہ میں جبریل امی ہوں، یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کا سردار ہوں، عاجزی سے کہنا کہ حسنین کا درزی آ گیا ہے۔ یہ مقام ہے سیدہ کا کہ سیدہ جو کہہ دیتی ہیں وہ مقدر بن جاتا ہے، سیدہ جو کہتی ہیں وہ تقدیر بن جاتا ہے۔ یہ مقام ہے بی بی سیدہ کا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، جب خدا، اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے، جب حضرت آدم ہیں جنت سے جا رہے ہیں، خدا نے حضرت آدم سے کیا کہا کہ جنت کا لباس یہاں چھوڑ دیں، عجیب ہے، اور جنت کا لباس پاک بی بی سیدہ کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے، عجیب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرا کوئی کسی سے جھگڑا ہو جائے، میں اسے کہوں اب ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے، آپ مجھے یہ ڈریس اتار کر دے دیجئے، میں نے آپ کو ڈریس دی تھی، لوگ کہیں گے بھائی آپ نے اس سے ڈریس کیوں اتروا دی؟ میں خدا سے کہوں گا خدایا حضرت آدم سے جو بھی ہوا، ترک اولا کہیں جو بھی ہوا، تو اب خدا کیوں خدایا تو نے حضرت آدم سے کیوں کہا کہ جنت کا لباس اتار دے، دنیا کا لباس پہن لے؟ خدا کی آواز آئے گی، ہمارا قانون یہ ہے، ہم آدم کے لیے قانون جنت کو نہیں بدلیں گے۔ خدایا قانون جنت کیا ہے؟ قانون جنت
یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی اور وہاں کی چیز یہاں نہیں آئے گی۔ اب خدایا میرا دوسرا سوال یہ ہے، اگر تیرا قانون یہ تھا تو جبریل امین در سیدہ پہ جنت کا لباس لے کر کیسے پہنچا ہے؟ ہمیں تو دو ہی باتیں سمجھ آتی ہیں، یا تو سیدہ کی خاطر خدا نے قانون بدل دیا، یا تو جہاں سیدہ رہتی ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ جہاں صلی علی محمد، جہاں فاطمہ زہرا ہے وہ جگہ در حقیقت جنت ہے۔ اور اگر مجلس میں سیدہ آ رہی ہیں یہ امام بارگاہ جنت ہے، اگر گھر میں آ رہی ہیں تو وہ گھر جنت ہے۔ جہاں سیدہ تشریف لے کر آ گئیں وہ حقیقت میں جنت بن جاتی ہیں۔ اب دیکھیے در سیدہ سے ہمیں ان دنوں میں کیا فیض لینا ہے۔ سیدہ کے بیٹے حسین نے ایک 14 صدی پہلے ایک ایسا دسترخوان بچھایا ہے، ہر کسی کو ادھر آنے کی اجازت ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں یہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، تشیع کو نہیں، اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اگر اسلام زندہ ہے تو اسی محرم و سفر کی وجہ سے ہے۔ حسین نے کیا پیغام دیا ہے؟ اگر مسلمان کے مسجدوں سے اذان آ رہی ہے، اگر شیعہ کی مسجد سے اذان آ رہی ہے، اگر سنی کے مسجد سے اذان آ رہی ہے، اگر بریلوی کے مسجد سے اذان آ رہی ہے، اگر دیوبندی کے مسجد سے اذان آ رہی ہے، اگر اہل حدیث کی مسجد سے اذان آ رہی ہے، یہ سب اسی قربانی کا صدقہ ہے، یہ سب اسی بہن کا صدقہ ہے جس نے کہا تھا بھائی کربلا کے فاتح تو بنے گا، شام کی فاتح میں بنوں گی۔ یہ اس بی بی کی قربانی ہے کہ آج سب اذانیں باقی ہیں، آج لا الہ الا اللہ باقی ہیں۔ حسین کا مولا کا ایک جملہ آپ نے کل سنا، مولا نے فرمایا حریت کا درس دیا تھا، آزادی کا درس تھا۔ اس دور میں آزادی کو مس یوز کیا جاتا ہے، بے حیائی کو آزادی کا نام رکھا گیا، بے شرمی کو آزادی کا نام رکھا گیا، زنا کو آزادی کا نام رکھا گیا، بے راہ روی کو آزادی کا نام رکھا گیا، فساد کو آزادی کا نام رکھا گیا، فحشہ کو آزادی کا نام رکھا گیا۔ مگر آزادی ہے کیا جسے مولا نے مولا کو ہم کہتے ہیں ابا الاحرار۔ کل یہاں تک گفتگو، پچھلے دفعہ یہاں تک گفتگو ہی پہنچی کہ مولا اگر حر لوگوں کے باپ ہیں، مولا ابا الاحرار ہیں، یعنی آزاد حریت رکھنے والوں کے باپ ابا عبداللہ الحسین ہیں۔ اب حریت ہے کیا؟ معصوم نے ہمیں حریت کے بارے میں بتلایا، فرمایا حریت وہ ہے، حریت منزہۃ من المکر، جس کے پاس جو انسان حر ہوتا ہے، جو انسان آزاد ہوتا ہے، جو انسان فری ہوتا ہے، جس کے پاس ریئل فریڈم ہوتی ہے، وہ کبھی مکر نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں کرتا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اگر کبھی بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی فیک دھوکہ ہو جائے گا، کوئی تم سے چیٹ کر لے گا، تو یہ ذکر پڑھا کرو افوض امری الی اللہ، یعنی کیا؟ میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، خدا اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اگر کوئی یہ پڑھے گا خدا اس کو دھوکے سے نجات دے گا۔ آپ دیکھیے حر انسان کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، جس کے گھر میں ٹھہرے، اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ اور جب میں کھانسوں گا تم تلوار نکالا، عبید اللہ کو مار دینا اور پوری حکومت تمہارے قبضے میں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے چھپ گئے، ابن زیاد آ گیا اور اس سے ملنے کے لیے جو شخص، اب یہ کھانسے جا رہا ہے، کوئی پردے کے پیچھے سے آ ہی نہیں رہا ہے، یہ کھانس رہا ہے اور کھانس رہا ہے، کوئی نہیں پردے کے پیچھے سے نکلا، کوئی نہیں نکلا۔ آخر عبید اللہ ابن زیاد کو شک ہو گیا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، جلدی سے وہ نکل کے چلا گیا۔ جیسے وہ گیا، حضرت مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے سے آئے، کہا مسلم ہمارا پلان کیا تھا، تم نے خراب کر دیا۔ کہاں عبید اللہ ابن زیاد، اب کس کے گھر میں ہم کو ملے گا، تم نے اس کو مارا نہیں۔ کہا ہاں میں مارنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے علی کا کردار یاد آیا، علی کا طریقہ یہ تھا، علی کبھی اپنے دشمن کو پیچھے سے خنجر نہیں مارتے تھے، علی شیر ہیں، سامنے سے جنگ کیا کرتے تھے، علی امام حر ہیں، آزاد لوگوں کے امام ہیں۔ علی کا یہ درس ہے۔ خود آپ صفین اٹھا کر دیکھ لیجئے، صفین میں جب مولا عمر ابن عاص سامنے تھا، جیسے مولا کو آتے ہوئے دیکھا
اس نے کہا میں تو ذوالفقار سے نہیں لڑ سکتا، کیا کروں؟ اس نے دھوکہ کیا، کیا کرنے لگا؟ اپنا پورا لباس اتار دیا، بالکل مادرزاد ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مولا نے اپنا چہرہ موڑ دیا اور چلے گئے، اس کی جان بچ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں مولا نے اسے مارا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہاں مولا اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو غلط بات ہے، مولا تو آنکھ بند کر کے بھی تلوار چلاتے، وہ بندہ مر جاتا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ننگا تھا، مولا اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مولا تو آنکھ بند کر کے بھی اس کو مار سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی عرب میں جب کوئی انسان مادرزاد ننگا آتا تھا، اس کا مطلب یہ تھا اتنا بے بس ہے کہ اس کے پاس لباس بھی نہیں ہے، اور علی کا طریقہ یہ ہے، علی کسی بے بس پہ حملہ نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ علی کی حریت کے خلاف تھا کہ علی اس پر وار کریں۔ یہ فوراً وہاں سے گیا، کہاں گیا؟ معاویہ کے خیمے میں گیا، کہا جلدی سے قرآن کو نیزوں پر اٹھاؤ، ویسے ہم ذوالفقار سے لڑ نہیں سکتے، علی کی فوج کو ہم نے سپلٹ کرنا ہے، علی کی فوج کو لڑانا ہے۔ اور جب قرآن نیزے پر اٹھایا، کہا مولا نے لڑو، ایک نئی سپلٹ مولا کی اپنی فوج میں آ گئی۔ مولا کی اپنی فوج نے مولا کے خلاف بغاوت کر دی۔ علی یہ تو قرآن ہے۔ مولا نے فرمایا یہ تو سیاہی اور کاغذ ہے، اصل ناطق قرآن میں تمہیں بول رہا ہوں، تم جاؤ۔ کہا علی اب تم کفر کہہ رہے ہو، مولا کے خلاف ہو گئے۔ جو جنگ صفین اصل مقصد تھا مولا نے اس کو سائیڈ پہ کر دیا، ایک نئی جنگ شروع ہو گئی، جنگ نہروان۔ وہ کس سے تھی؟ مولا کی جنگ اپنے ہی فوجیوں سے تھی جنہوں نے مولا کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اب جنگ نہروان بھی ختم ہوئی، ان میں سے 10 لوگ بچے، ان میں سے ایک ابن ملجم تھا جس نے مولا کو شہید کیا تھا۔ اور بعد میں امام حسن کا دور 6 مہینے دور چلا امام حسن کا، پھر حکومت مولا کے ہاتھ سے نکل گئی، معاویہ کی طرف چلی گئی، اور پھر بعد میں کربلا میں امام حسین شہید ہوئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ سب کب ہوا؟ یہ سب اسی وقت ہوا۔ اگر مولا ادھر عمر عاص کو قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ قرآن کبھی نیزوں پر نہ چڑھتے، تو قرآن نیزوں پر نہ چڑھتے تو جنگ صفین میں بغاوت نہ ہوتی، تو جنگ صفین میں جب بغاوت نہ ہوتی خوارج نہ بنتے، جب خوارج نہ بنتے تو ابن ملجم مولا کو شہید نہ کرتا، امام حسن شہید نہیں ہوتے، اور کربلا میں امام حسین بھی شہید نہیں ہوتے۔ ایک تلوار علی چلا دیتے کتنا فائدہ ہو جاتا۔ علی نے ایک تلوار نہ چلا کے یہ بتلایا علی اپنی اصولوں کا کبھی سودا نہیں کرتے، چاہے جتنا نقصان ہو جائے۔ علی کا اتنا نقصان ہوا مگر اصولوں کا علی نے سودا نہیں کیا، کیونکہ حریت والی جنگ علی نے لڑی ہے۔ آپ دیکھیے ایران میں ہم تھے جنگ کے دوران، 40 دن اسکولز سارے بند تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کے پہلے دن ان حرملائے دوران ان امریکن نے کیا کیا تھا؟ 170 کے قریب بے گناہ بچیوں کے اسکول پر حملہ کیا تھا۔ اس خطرے کی وجہ سے سارے اسکول بند تھے، مگر اسی وقت اسرائیل میں اسکول کھلے ہوئے تھے، اسرائیل میں برابر اسکول چل رہے تھے، کیونکہ اسرائیل وہ ظالم ہے، یہودی ہے، قاتل ہے، حرملہ اور شمر ہے، مگر وہ جانتا ہے جن سے میں لڑ رہا ہوں یہ علی والے ہیں، ہم نے ان کے اسکولوں پر حملہ تو کیا ہے، یہ ہمارے اسکولوں پر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اصولوں کے پائبند ہیں۔ اور ہوا بھی یہی، ان کے چلتے رہے، اور ادھر اسکول یونیورسٹیاں بند اور یونیورسٹیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اگر جنگ لڑی ہے اہل بیت نے اصولوں کے ساتھ، اسی جنگ میں آپ آگے بڑھیے، جنگ صفین میں پانی بند کر دیا سپاہی شام نے۔ مولا علی نے خطبہ دیا جو نہج البلاغہ میں تفصیلی خطبہ ہے مولا کا۔ مولا نے فرمایا یہ دشمن تم پہ رحم نہیں کرنے والا، پانی چھڑانا ہوگا۔ چلے گئے پانی چھڑانے کے لیے، اب مولا کے قبضے میں پانی آ گیا۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گئی سپاہی شام، معاویہ پریشان ہو گیا، اسی عمر عاص کو بلایا، کہا کیا کریں، کیونکہ یہ وزیر تھا، کہ کیا کریں اب پانی علی کے قبضے میں، جلدی لشکر تیار کرو تاکہ پانی کو واپس لے لیں۔ عمر عاص نے کیا کہا؟ کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، علی کے قبضے میں پانی ہے، رہنے دو، تم ذوالفقار علی سے تو لڑ نہیں سکتے، جتنا میں علی کو جانتا ہوں علی اپنے دشمن پہ بھی پانی بند نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر علی نے ہر جگہ اپنے اصولوں کی پائے بندی کی ہے، اصولوں کا سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے 3 خلافتوں کے بعد جب مولا، بلکہ 2 خلافتوں کے بعد، پہلی خلافت دوسری خلافت، اب کہا آؤ دیکھو کس کو خلیفہ بنائیں۔
چانس کس میں تھی؟ مختلف نومینیشن تھی، ان میں مولا علی بھی تھے، اور بعد میں مگر خلافت کس کو ملی؟ حضرت عثمان کو خلافت ملی، مولا علی کو خلافت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی مولا کو؟ مولا سے کہا گیا آپ آئیے ایک شرط دیں۔ کیا شرط؟ آپ کا یہ قرآن اور رسول کی سنت کے مطابق چلیں گے اور شیخین کے سنت کے مطابق چلیں گے۔ شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت درج ہے۔ مولا نے کہا پہلی شرط تو قابل قبول ہے، میں قرآن اور رسول کے مطابق چلوں گا مگر شیخین کی سنت کے بارے میں نہیں چلوں گا۔ جب ادھر گئے حضرت عمر سے یہ کہا، حضرت عثمان سے یہ کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کر لیتا ہوں، قرآن سنت اور شیخین کی حکومت پہ چلوں گا۔ مگر مولا کو حکومت نہیں ملی، کتنے سال، 10-12 سال مولا کی حکومت ڈیلے ہو گئی۔ اگر علی اس وقت کہہ دیتے ٹھیک ہے، بعد میں جب مولا حکومت سنبھالتے کون مولا سے پوچھتا کس کے مطابق عمل کر رہے ہو؟ کوئی مولا کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ تو خلیفۃ المسلمین بن جاتے۔ مولا ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیتے، مگر مولا نے فرمایا مجھے وہ حکومت نہیں چاہیے جس کا آغاز جھوٹ پر ہو۔ جب وہ مولا علی اپنا جوتا سی رہے تھے حکومت کے دوران، ایک مرتبہ مالک اشتر آیا، دیکھا علی کے جوتے پہ چتیوں پر چتیاں لگی ہوئی ہیں، پھر ان کے اوپر چتیاں لگی ہوئی ہیں۔ کہا مولا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ کیسا جوتا پہن رہے ہیں؟ مولا نے کہا بتاؤ اے ابن عباس میرے جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے کہا کوئی قیمت نہیں۔ میں ابن عباس کے جملے کا ایک اور ترجمہ کروں، شاید ابن عباس کہنے چاہ رہے تھے یہ پرائس لیس ہے، اس کی دنیا قیمت نہیں لگا سکتی کیونکہ علی کی جوتی ہے۔ مگر ابن عباس کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے۔ ابن عباس کہہ رہے تھے مولا اتنا یہ پھٹ چکا ہے کوئی خریدے گا ہی نہیں آپ سے یہ جوتی۔ تو مولا نے فرمایا یہ جوتی کی قیمت علی کی نگاہوں میں تمہاری ساری حکومت سے زیادہ بہتر ہے، مگر یہ کہ میں حق کو قائم کروں پھر حکومت پہ آنا بنتا ہے، مگر یہ کہ میں عدالت قائم کروں پھر حکومت پہ آنا بنتا ہے۔ یہ مولا نے پیغام دیا ہے جو انسان حر رہے کبھی اصولوں کا سودا نہیں کرتا، نمبر 1۔ دوسری شرط کیا ہے؟ حر انسان کی شرط یہ ہے اس کی زندگی میں غیرت ہوتی ہے، غیرت مند انسان۔ مولا نے فرمایا لعن اللہ من لا یغار، خدا کی لعنت ہے اس پر جو غیرت نہیں رکھتا ہے۔ ان اللہ غیور ویحب کل غیور، خداوند متعال غیرت مند ہے اور ہر غیرت مند کو پسند کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا جانتے ہو فرعون کو اللہ نے اتنی لمبی عمر کیوں دی تھی؟ لمبی عمر بھی تھی اور ساتھ ساتھ میں فرعون بیمار بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب پتہ نہیں 70-80 سال پہلے شمر کے اپنے فرعون کی جو جسم بھی ملا تھا، فرعون کا جو جسم ملا تھا، اس فرعون کے جسم میں کیا تھا؟ کوئی بیماری نہیں تھی، حتیٰ جو سائنسدانوں نے دیکھا تھا ایک دانت بھی اس کا زیادہ خراب نہیں تھا، ایک دانت ہلکا سا خراب ہوا تھا۔ یعنی پوری زندگی اتنے فرعون نے جی ہیں، یعنی اتنی صحت مند زندگی اس نے جی ہیں۔ معصوم نے پوچھا بتائے کیوں اللہ نے اس کو اتنی لمبی اور صحت مند زندگی دی؟ معصوم بتائیے مولا نے بتلایا پہلی چیز فرعون کا دسترخوان بڑا تھا، غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاتا تھا، یہ اچھی صفت تھی جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسری چیز وہ سہل الحجاب تھا۔ سہل الحجاب یعنی کیا؟ یعنی اس کو ملنا بہت ایزی تھا، ایسے نہیں کہ آپ نے ملنا ہے تو 200 سیکرٹری ہیں ان سے ملو ان سے ملو ان سے ملو، پھر جاؤ کر وزیر صاحب سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ انسان اللہ کو پسند نہیں۔ سہل الحجاب، غریب بھی آتا تھا سیدھا ڈائریکٹ چلا گیا فرعون سے مل کے، ہلو صاحب کیسے ہو فرعون ٹھیک ہو، بات کر کے چلا گیا۔ یہ ایزی ایکسیسیبل تھا، اس تک رسائی آسان تھی۔ اور تیسری صفت کیا تھی جو فرعون میں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں رزلٹ دیا؟ وہ اپنی ناموس اور بیوی کے بارے میں غیرت مند تھا۔ فرعون غیرت مند تھا، آج کل جو بندہ بے غیرت ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرعون سے بھی بدتر کاؤنٹ ہوگا نا، کہ فرعون کو مولا کہہ رہے ہیں اس میں غیرت تھی۔ اگر مومن میں غیرت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مولا نے کب بلایا یا مسلم یا ہانی، مسلم میری مدد کو آؤ، ہانی میری مدد کو آؤ، میرے اصحاب میری مدد کو آؤ۔ امام حسین نے کب بلایا؟ کربلا میں۔ غیرت مند لوگوں کو مولا حسین کا بڑا درس ہے۔ اے مومن، اے عاشق حسین ابن علی، سن، حسین نے جب علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اپنے اصحاب کو نہیں بلایا، جب قاسم مارے گئے اپنے اصحاب کو نہیں بلایا۔ کب اپنے اصحاب کو بلایا؟ جب دشمنوں نے خیمے کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی، اس وقت حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا، کیا فرمایا؟ قوموا فادفعوا عن حرم رسول اللہ، اٹھو حرم رسول اللہ کی حفاظت کے لیے آؤ۔ مولا
جب خطبہ دے رہے تھے اس وقت حضرت عباس حضرت علی اکبر موجود تھے. مولا کی آواز خیموں تک پہنچی, مولا کا خطبہ ہو رہا تھا, مولا نے خیموں سے رونے کی آواز سنی. مولا نے دونوں شہزادوں کو بلایا, مولا عباس کو بھی بلایا, مولا علی اکبر کو بھی بلایا. کہا بیٹا اور میرے بھائی دونوں سے کہا جاؤ خواتین سے کہو ہلکی آواز رکھیں, میں نہیں چاہتا تمہاری رونے کی آواز نامحرم تک پہنچے. یہ غیرت تھی. شب عاشور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا تھا, امام نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا تھا, بہن تم اونچی آواز سے رو رہی ہو, میں نہیں چاہتا تیری آواز نامحرموں تک پہنچے. یہ غیرت کا درس ہے حسین ابن علی ہمیں دے رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں ناموس کی غیرت, جو اپنی بیوی بچوں کے بارے میں ایک قسم غیرت کی یہ ہے کہ انسان اپنے ناموس کے بارے میں فکر مند ہو کہ وہ پردہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں, ان کا حجاب کیسا ہے, ان کی شرعی حجاب اور نامحرم سے کیسے گفتگو کر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, اسے بولتے ہیں ناموس کی غیرت. مگر دوسری غیرت بھی ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ دینی غیرت ہے. دین کے مطابق کے لیے کتنی اب میں غیرت ہیں. فلاں جگہ کہتے ہیں ہاں اب سے یہاں سے جلوس نہیں گزرے گا, فلاں جگہ کہتے ہیں یہ دین کی چیز آپ کو چھوڑ دینی چاہیے, عزاداری پر یہ پابندی لگنی چاہیے. اگر انسان سمجھاوتا کر لیتا ہے, ٹھیک ہے تم نے کہا ٹھیک ہے ہم تھوڑا ایسے کر لیتے ہیں, ہم سمجھاوتا کر لیتے ہیں, ہم 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو یہ دینی غیرت کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر انسان اپنے اس دینی غیرت پر ڈٹ جائے, یقین جانیے خداوند متعال اس کی مدد کرے گا. موسیٰ کتنے غیرت مند تھے, جب واپس آئے دیکھا کہ گوسالہ کی پرستش ہو رہی ہے, بچڑے کی لوگ پرستش کر رہے ہیں. موسیٰ نے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا, یجرو, اسے کھینچنے لگے, یہ کیا کر دیا تم نے, یہ کیا ہو گیا؟ کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی, اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی سے ایسے مجھے نہ کھینچ, یہ لوگوں کو میں نے بہت کہا مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, اور یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. یہ دینی اگر غیرت نہ ہوگی, ہم نے سنا ممبر پہ کسی نے غلط بات کہہ دی, اسے نوٹس نہیں کروایا, کسی نے غلط بات کسی گھر میں ہمارے رشتہ داروں میں کہہ دی, اسے نوٹس نہیں کروایا, ہنس کے ہم چلے گئے. غیرت, دینی غیرت کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے. ابن عباس ہیں, آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے. ابن عباس کیونکہ امیر شام کی حکومت کا زمانہ تھا اور لوگوں میں گندی عادت شروع ہو چکی تھی علی پر سب کرنے کی. ہر ممبر پہ علی پر سب کیا جاتا تھا, مولا پر گالی بکی جاتی تھی. ابن عباس جا رہے ہیں, نابینا ہو گئے, سنا کسی نے مولا علی کے خلاف گالی دی, مولا علی کو برا کہا. ایک مرتبہ کسی سے برابر والے سے کہا مجھے لے کر جاؤ, یہ کون ہے؟ اس کے پاس لے کر گئے. ابن عباس نے کہا میں نے سنا کسی نے رسول اللہ کو گالی دی ہے. تو اس شخص نے کہا ابن عباس پہلے اندھے تھے اب بہرے بھی ہو گئے ہو, میں نے کب رسول اللہ کو گالی دی, میں نے تو علی کو گالی دی ہے. ابن عباس نے کہا میں جانتا ہوں میرے کان بہرے نہیں ہیں, میں نے اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے من سب علی فقط سبنی, من سبنی فقط سب اللہ. جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی, جس نے محمد کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی. ہے ابن عباس عاشق علی ابن ابی طالب تھے. وہ الگ بات کہ کربلا میں نہ آ سکے, اس کی اپنی ریزنز ہیں, اپنی تاریخی تحلیلیں ہیں, وہ الگ بات. مگر ابن عباس عاشق امیر المومنین تھے. اگرچہ ابن عباس کا مقابلہ سلمان سے نہیں کیا جا سکتا, سلمان بہت اوپر تھے, ابن عباس سید تھے, سلمان غیر سید, مگر ان سے آگے نکل گئے. یا ابن عباس کا آپ مقابلہ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ نہیں کر سکتے, وہ بہت اوپر تھے, وہ بھی غیر سید تھے, یہ سید تھے. ہاں مگر ابن عباس عاشق امیر المومنین تھے, شاگرد امیر المومنین تھے. دوسری غیرت دینی غیرت ہونی چاہیے. تیسری غیرت کیا ہے؟ غیرت اس کے لیے جو آپ کو نصرت کے لیے بلا رہا ہے, جو آپ کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. فرمایا من سمع رجلا ینادی یا اہل المسلمین, اگر کسی نے سنا کوئی بلا رہا ہے اے مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ, اور اس کی مدد کے لیے نہیں جائے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. اب جس دور میں میں اور آپ پنکھے کے نیچے روشنی میں اسپیکر پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ بڑے آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں, ہم تو سکون سے بیٹھے ہیں. اسی دوران ابھی شیعیوں نے حیدر کرار محرم کے مہینے میں اسرائیل کی بمبارمنٹ کے نیچے مجلسیں کر رہے ہیں. لبنان کے شیعہ, وہ لبنان کے شیعہ, ان کی محرم کیسا گزرا, ان کی عزاداری کیسے گزری.
ہم نے عزاداری، ہم نے مجلس، ہم نے کربلا مجلسوں میں سنی ہیں، وہ کربلا برپا کر رہے ہیں ادھر۔ اگر ہم ان کی نصرت نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ہم پر واجب ہے ان کی نصرت کریں۔ کیسے؟ کوئی کہتا ہے میں مالی نصرت کر سکتا ہوں، تم مالی نصرت کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں قلم سے نصرت کر سکتا ہوں، تم قلم سے کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں تقریر سے نصرت، تم تقریر سے کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں لوگوں میں بیداری پھیلا سکتا ہوں، میں میسج فارورڈ کر سکتا ہوں، تم مجھ سے کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں اہل تسنن میں جا کے بیداری پھیلا کر بیدار کر سکتا ہوں، تو تم ان پر کام کرو۔ جو بندہ جو کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ شہید مطہری ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شمر زمان اترا بشناس، اپنے زمانے کے شمر کو پہچان۔ وہ شمر مر گیا، وہ شمر سڑ گیا، وہ شمر جل گیا اور ختم ہو گیا۔ آج کا حرملا، آج کا شمر کون ہے؟ وہ عمر سعد کون ہے؟ وہ نتانیاہو، وہ ٹرمپ ہیں، وہ ظالم امریکہ ہے، وہ ظالم اسرائیل ہے، جو آج کے یزید ہیں، جو آج قتل و غارت کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں یہ غیرت نہیں کہ کسی مظلوم کی مدد کے لیے جائیں تو ہم میں دینی غیرت نہیں ہے۔ یہ دینی غیرت ہے کہ کسی مظلوم کی تم حمایت کے لیے جاؤ، اور کربلا نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں جب ظہر عاشور میری آنکھ کھلی، میں نے بابا کو دیکھا، بابا نے مجھے ایک نصیحت کی، ایاک والظلم من لا ناصر لہ الا اللہ۔ اے سجاد، میری وصیت میرے شیعوں تک پہنچانا، کبھی اس پر ظلم نہ کرنا جس کے پاس خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حسین درس دے رہے ہیں کہ ظلم نہ کرو، اور ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہو۔ اگر ہم خاموش رہیں، مردہ رہیں، قرآن میں آواز آئی ذالک میت الاحیاء، کہ میں وہ مردہ لاشیں ہیں۔ یہ کہا جائے آئی ڈونٹ کیئر، ڈزنٹ میٹر، میرے بارے میں نن آف مائی بزنس۔ اسلام میں کبھی اجازت نہیں مجھے کیا ہے تمہیں کیا ہے۔ اسلام نے یہ اجازت نہیں دی نن آف مائی بزنس۔ اسلام نے یہ اجازت نہیں دی آئی ڈونٹ کیئر، نہیں یو ڈو کیئر۔ تمہیں توجہ رکھنی چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر تم زندہ ہو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں، اور حسین مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ حسین نے مردہ قوموں میں ایسی حیات، ایسی زندگی دوڑا دی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں مولا کہ اس پیغام، اس نقش قدم پہ چلیں، شرط اول یہ ہے کہ اپنے اندر ناموس کی غیرت، دین کی غیرت، مظلوم کی حمایت کی ہمیں غیرت کرنی، غیرت بیدار، غیرت پیدا کرنی چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھیے، فرمایا تم اگر خدا کے لیے قدم اٹھا رہے ہو، امر بالمعروف کر رہے ہو، کچھ کوشش کر رہے ہو، کوئی تمہیں امر بالمعروف کی وجہ سے کسی شخص کی روزی بند نہیں ہوتی ہے، امر بالمعروف کی وجہ سے کسی کی زندگی کم نہیں ہوتی ہے۔ جتنا آپ نے جینا ہے آپ اتنا ہی جئیں گے۔ اسی لیے مولا کا کیا پیغام تھا؟ خرج تو میں نکلا ہوں، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا۔ حسین ابن علی کا پیغام حسین کے زبان سے سنیں، میں فساد پھیلانے نہیں اٹھا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں ناناؤں کی امت میں اصلاح کے لیے اٹھا ہوں۔ مولا آپ کیسے اصلاح کریں گے؟ مولا نے طریقہ بتایا، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں آمر بالمعروف کروں گا اور نہیں عن المنکر کروں گا۔ اور یہ حسین ابن علی کا راستہ تھا۔ مولا نے ہر موقع آمر بالمعروف کیا، اور عمل سے مولا نے بتایا علی اکبر تیری جوانی رہے یا نہ رہے مگر نانا کا دین سلامت رہے، قاسم حسن کی نشانی رہے یا نہ رہے مگر نانا کا دین سلامت رہے، عباس تیرے بازو سلامت رہیں یا نہ رہیں مگر نانا کا دین سلامت رہیں، سکینہ تیری مسکراہٹ رہیں یا نہ رہیں مگر نانا کا دین سلامت رہے۔ ہاں عزیزو، یہ ایام گریہ اور آہ بکاؤ کے ہیں۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے، کہتا ہے مجھے مجلس پہ کسی نے دعوت دی عشرہ محرم کے لیے، اور مجھے کہا 10 کی 10 راتیں پاک بی بی فاطمہ زہرا کے مصائب آپ نے پڑھنے ہیں۔
کہا میں کوشش کروں گا۔ جب عشرہ ختم ہوا اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا تھا؟ کہا قبلہ میں پہلے اہل تشیع سے تعلق نہیں رکھتا تھا، میری ماں اہل بیت کی چاہنے والی تھی اور بڑے کروڑ پتی، دبئی کے کروڑ پتی باپ کا، عرب تھا، کہتا ہے کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا اور ایک لوتا بیٹا، اور میں نے شادی کی اور میرا باپ مر گیا، سارا ورثہ مجھے ملا۔ شادی کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی، بیٹی بڑی پیاری باتیں کیا کرتی تھیں اور میں اس کا دیوانہ تھا۔ جب بھی آفس میں جاتا تھا دن میں 5-10 دفعہ بیوی کو فون کر کے پوچھتا تھا بچی کیا کر رہی ہے؟ ہاں کھیل رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے فون کر کے کہا جلدی سے گھر آؤ ورنہ تمہاری بچی کی لاش ملے گی۔ میں جلدی سے گھر آیا، بچی نے کوئی سکہ کوئی کوئن نگل لیا تھا جو گلے میں پھنس گیا تھا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دبئی میں اسپتالوں میں لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، اس کو لے کر جائیے یورپ۔ مالدار تھا، میں نے جلدی سے فلائٹ کرائی، جلدی سے فرانس پہنچا اور وہاں والے ڈاکٹروں نے اس کو چیک کیا۔ انہوں نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا اور 90% چانس یہ ہے کہ اب اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اب آپ اپنی بیٹی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا کیا کر سکتا ہوں، آپ جائیے آپریشن کریے۔ جیسے وہ نرس چلی گئی، میں لوبی میں کسی کونے پہ زمین پہ بیٹھ گیا، مجھے میری ماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ نبی کی بھی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بڑا رلایا تھا، نبی کی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بڑا رلایا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا یہ مدینے کا رخ ہوگا۔ میں نے کہا فاطمہ زہرا، میں نے آپ کے بارے میں ماں سے سنا ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، میری بیٹی کو اگر آپ شفا دیں گے اے زہرا میں آپ کے حسین کا غلام بن جاؤں گا۔ کہا ابھی بی بی سے توسل کر ہی رہا تھا، ایک مرتبہ نرس مسکراتی ہوئی آئی، کہنے لگی جیسس نے معجزہ کر دیا ہے، عیسیٰ نے معجزہ کر دیا ہے۔ میں نے اس دل میں کہا عیسیٰ نے نہیں، فاطمہ زہرا نے معجزہ کیا۔ میں گیا اپنی بیٹی کے پاس، بیٹی رو رہی تھی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹی خوشی کا مقام ہے، رو کیوں رہی ہو؟ بیٹی نے عجیب جملہ کہا بابا ابھی ایک کالے برقعے میں بی بی آئی تھی۔ سنو گے عزادارو، بابا اس کا ایک ہاتھ پھسلی پہ تھا، اس بی بی نے میری پیٹھ پہ مارا، سکہ نکل گیا۔ جاتے جاتے کہا کہ اپنے بابا سے کہو ایک تو اپنا وعدہ نہ بھولے اور دوسرا میرے بابا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، امت نے مجھے بہت رلایا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مل کے السلام